الحمد للہ احدا لا شریک لہ وحدا صلی اللہ علی نبی من لا بعد وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الحديث كتاب الله وخير هدي حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثة البدع كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باركنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في أول كلامنا اللهم صل وسلم على حبيبك خير خلقه في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في آخر كلامنا معزز سامعین اکرام، محترم برادران اسلام اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب کریم کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ یوں تو اللہ چاہتے تو ہمیں آدم انسان بنانے کے علاوہ کسی اور مخلوق میں پیدا کر دیتے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ محض یہ اللہ کی قدرت، اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے ہمیں آدم انسان بنایا اور مزید احسان کہ ہمیں اس میں چھانٹ کر ساری مخلوقات کا بادشاہ بنایا، اور مزید احسان یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے چھانٹ کر آخری امت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت میں ہمیں پیدا فرمایا، جس میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام اللہ سے اپنی گزارشیں کیا کرتے تھے۔ اور مزید احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی عظیم نعمت دے کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا جو 7 زمین اور 7 آسمان سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، اور آخرت میں آنے والی لامحدود زندگی میں کام آنے والی چیز ایمان جیسی چیز دے کر دنیا میں پیدا فرمایا۔ محترم دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے جو مہینے آ رہے ہیں، اس کی چند فضیلتیں احادیث کے روشنی میں اور چند جو خروفات آج ہمارے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے تعلق سے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ ناچیز کو صحیح بات آپ تک پہنچانے کی مجھے توفیق عطا فرمائیں، اور آپ حضرات سے التماس ہے کہ جو بات آپ تک پہنچتی ہے
کہ بلغوا عنا ولو آیا کے تحت جو بھی ایک بات بھی تمہیں کیوں نہ معلوم ہو دوسروں تک پہنچانے کے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے آپ حضرات ان باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے خواہش و اقارب میں دوست و احباب میں جو ہے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے آدم انسان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اشیاء جات اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، چاہے وہ ہوا ہو، پانی ہو، غذا کی شکل میں جو ہے آپ کو کئی اناج آپ کو میسر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے آپ کو وقت کا جو ہے ایک بہترین نمونہ عطا فرمایا، اور دنوں کے اعتبار سے آپ کو جو ہے ہفتے اور مہینے اور سالوں کے جو ہے آپ کو اس کی گنتی آپ کے سامنے اللہ نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ نے اسلام کے اندر 4 مہینے بہت معتبر فرمائے، اس میں رجب کا ایک مہینہ بھی جو ہے معتبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ مجھے آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اس کی تشریح میں چند باتیں کہنا ہے۔ اور اس رجب کے اندر جو خرافات آج معاشرے کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں، مختصر طور پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاتے ہوئے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں مہینوں کے لیے جو ہے برکتوں والا مہینہ کہا، اور اس کے جو آگے آ رہا ہے رمضان کی تیاری کے لیے اللہ کے سامنے دعا مانگی، وبلغنا فی رمضان کہا کہ اللہ ہمیں آنے والا مہینہ جو برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، نیکیوں والا مہینہ، وہ ہمیں نصیب فرما۔ رجب کا مہینہ یوں فرماتے ہیں کہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور جو ہے شعبان کا مہینہ جو ہے اسے پانی دینے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ جو ہے اسے فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، یعنی نیکیوں کو جو ہے انبار آپ کے جو ہے جھولی میں پڑیں گے، روزے رکھیں گے، اللہ کا تقوی اپنی زندگی میں آئے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، جب رجب کا چاند نظر آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب اور شعبان کی برکتوں کے تعلق سے کہا، یہ برکتوں والے مہینے ہیں، اس کے اندر خوب جو ہے اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، تسبیح و اذکار کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر خرافات سے بچتے رہو۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، مختصراً طور پر میں پہلی جو خرافات آپ حضرات جو معاشرے میں آج چل رہی ہے، جو 22 رجب کو جو آج جو ہے اہل سنت الجماعت پوری امت کو کہا جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسم گرامی ہم سنتے ہیں اور ان کی امت میں ہم شامل ہیں، ان تمام امت کو اہل سنت ہی کہا جاتا ہے، لیکن آج چند حضرات اسے مختلف اپنا گروہ بنا کر مختلف خرافات کے اندر ملوث ہو کر دین کے اندر نئی چیزوں کا ایجاد کر جو بدعت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جو ہے جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پہلی خرافات جو 22 رجب کو منائی جاتی ہے، جو پور کے فاتحہ کے نام سے آج پورے معاشرے کے اندر ایک بدعت عام ہوتی چلی جا رہی ہے،
اس کا کوئی وجود اسلام کے اندر نہیں ہے، اس کا کوئی وجود صحابہ کی تاریخ سے نہیں ملتا، اس کا کوئی وجود نبی کی سوانح حیات سے نہیں ملتا، اس کا وجود کوئی تبع تابعین کی سوانح حیات سے نہیں ملتا، اس کا وجود کوئی اولیاء اکرام صالحین سلف صالحین کی سوانح حیات سے نہیں ملتا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، یہ من گھڑت کہانی ہے۔ یہ آج یوں کہا جاتا ہے حضرت امام جعفر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو معتبر صحابی تھے، یہ جو حضرت اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے، حضرت علی کے گھرانے سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسوں کے نواسوں کے نواسوں کے نواسوں میں شامل ہے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق کے نام پر جو آج پوریوں کے نام سے کنڈے بھر کر جو بدعت امت کے اندر پھیلی ہوئی ہے، وہ یہ بدعت ہے، اس کا کوئی وجود اسلام میں نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کی حقیقت یوں آتی ہے تاریخ کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 22 رجب کو ہوا تھا۔ جو صحابہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ لوگ اس وقت پوریاں بنا کر جو حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اختلافات تھے، انسانوں کے اندر، صحابہ کے اندر بھی اختلافات تھے وقت کی نزاکت کو جان کر، لیکن اس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کا انتقال 22 رجب کو ہوا تھا، اس وقت جو صحابہ کے شان میں گستاخی کرنے والے حضرات، انہوں نے پوریاں بنا کر ان کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے وہ پوریاں کھانے لگے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند سنی حضرات بھی شامل ہو گئے۔ اس وقت جب پوچھا گیا تو انہوں نے بات کو پلٹ کر یوں کہا کہ آج امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا دن ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے مہینے میں پیدا نہیں ہوئے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے جمادی الاولی یا جمادی الثانی کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ خرافات آج ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ آج ایسے گھرانے جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جو نبی کا عاشق کہتے ہیں، نبی کے نام پر گلو کرتے ہیں، دین کے اندر اگر کوئی نئی بات کا ایجاد کرنا، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میرے دین کے اندر میں نے جس دین کو لایا تھا وہ مکمل مجھے اللہ نے مجھ پر مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج دین مجھ پر مکمل ہو گیا، آج کے بعد کوئی دین کا ایک لفظ بھی کم نہیں ہوگا اور نہ تو نہ اس میں بڑھوتری آئے گی۔ صحابہ سے کہا تھا کہ اے صحابہ، جو احکام خداوندی اللہ نے مجھ پر نازل فرمایا تھا کیا میں تم تک پہنچایا نہیں ہوں؟ تو پورے صحابہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ لبیک، آپ نے کہا پہنچایا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اللہ کو گواہ کر کہا تھا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ تو جو احکام مجھ پر نازل فرمایا تھا میں ان تک پہنچا دیا ہوں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے یہ آنے والے غائبین تک پہنچائے۔ میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی بقا کے خاطر اپنا ایک ایک خون کا خطرہ بہایا، اپنے دندان مبارک کو شہید کیا، اپنے پیٹ پر پتھر باندھا، کئی دن کا فاقہ رکھا۔ جب جا رہے تھے دنیا سے تو تب بھی امت کی فکر تھی، اور جب دنیا میں آئے تو تب بھی امت کی فکر تھی۔ لیکن آج جو اس نبی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے والے، عشق کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کسی اور کی طرف منسوب کر کے ان کے پیدائش کا دن مناتے ہوئے 22 رجب کو پور کے فاتحوں کے نام پر جو منایا جاتا ہے، اس میں اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سراسر غلط طریقہ ہے۔ امت اس کے کرنے پر جہنم کی تہہ میں جانے کا ٹھکانہ بناتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگ، عزیز دوستو، جو حضرات اسے اپناتے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جب دین کی جو بات
جو اس کے تعلق سے صحیح بات آپ کے علم میں آ جاوے تو اس پر جو ہے ختم کرنا یہ بہت بڑی جو ہے آپ کی جو ہے عقل مندی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے سرفراز فرمائے۔ دوسری بات میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اس ماہ رجب کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، سچا واقعہ جسے قرآن شاہد ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر 15ویں پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اپنے پاس بلا کر اس امت کے لیے تحفہ دینا چاہتا تھا۔ اس لیے یہ واقعہ سچا ہے، یہ واقعہ اور جو ہے یہ کوئی خواب کی تعبیر نہیں ہے، یہ جو ہے سچا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں پر لے گئے، اس کے شاہد قرآن مجید ہے اور جو ہے اس کا شاہد حدیث نبویہ بھی ہے۔ اس سفر کا، اس سیر کا مقصد قرآن کی تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے، اس سیر کا مقصد ہے کہ تاکہ اپنے اس بندے کو عجائبات اور آیت کبریٰ دکھائیں، جن سے ایک آیت اور معجزہ یہ سفر بھی ہے۔ اتنا لمبا سفر رات کے خلیل حصے میں ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں مختلف آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، اور سدرۃ المنتہا پر جو عرش سے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو ہے کئی انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور سدرۃ المنتہا کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے کے بعد اور جو ہے تحفہ لینے کے بعد 3 تحفاجات دیا گیا۔ ایک جو ہے 50 وقت کی نماز پہلی دی گئی، اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری جو ہے آیتیں دی گئی، اور تیسرا جو ہے اللہ نے وعدہ لیا گیا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ملائے، حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی۔ جب مختصراً طور پر وقت کے تقاضے کو جو ہے سامنے رکھ کر میں مختصر طور پر جو ہے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ سے مناجات ہوئی، ملاقات ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات کا نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا۔ لے کر آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ نے پوچھا کہ اللہ نے تمہیں کیا تحفہ دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 وقت کی نماز۔ اللہ کے اس رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھ سکتی ہے؟ جاؤ اللہ سے ترمیم کراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 مرتبہ گئے، وہاں سے 50 سے 5 پر اتفاق ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت سے مجھے امید ہے کہ میری امت 5 وقت کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری امت 5 وقت کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے گی، میں اسے 50 وقت کی نماز کا ثواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج عاشقان محمد سے میری التماس ہے، وقت نماز ہوتا ہے، گلو میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نماز تو درکنار جو ہے سلاموں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز فرض، اولین فرض ہے، بعد میں جو ہے دوسرا جو ہے آپ کو جو ہے واجبات ادا کرنا ہوگا اور جو ہے نفل ادا کرنا ہوگا۔ اول جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ حکم کی ادائیگی امت کے لیے عین فرض ہے۔ لیکن آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جھوٹا عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم نے دن میں کتنی وقت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ امت کے لیے لا کر دیا۔ جب جو ہے صحابہ کو یہ خبر ہوئی تو صحابہ جھوم اٹھے اور جو ہے اللہ سے لینے کا ایک جو ہے صلہ مل گیا،
خوشی منائی گئی۔ میرے محترم دوستو، بزرگ، عزیز نوجوان ساتھیوں، مختصراً طور پر 5 پر اتفاق کیے، آ گئے سدرۃ المنتہا پر، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں دنیا کے اندر شفیع المظلمین بنا کر بھیج رہا ہوں، میں تمہیں جو ہے روز قیامت تمہاری شفاعت تمہاری امت کے حق میں جو ہے قبول کروں گا، لیکن یاد رکھو میں ان لوگوں کی، تمہاری امت کے ان افراد کی جو مجھے چھوڑ کر کسی اور کے در پر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں اور مجھے چھوڑ کر کسی اور کو الہ بناتے ہیں، مجھے چھوڑ کر کسی اور کے در پر بھیک مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کی شفاعت تمہارے حق میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دے کر آئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو آج کسی اور کو، کسی ولی کو، کسی پیر کو، کسی مرشد کو ان کے سامنے اپنے حاجات رکھ کر، اپنی منتیں مان کر جو ہے اپنے حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کان کھول کر سن لیں، یہ جو ہے ان کی مشرک حرکتوں سے اللہ کبھی ان کی شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ دے کر آئے ہیں اس معراج کے وقت میں۔ اس وقت جو ہے یہی وہ مہینہ ہے میرے محترم دوستو، اس کے اندر اختلافات ہیں۔ ایک جو ہے قصہ تو یہ واقعہ تو صحیح ہے، یہ واقعہ قرآن سے شاہد ہے، اور احادیث نبویہ میں اس کی جو ہے بہت سارے احادیث موجود ہیں، لیکن یہ 27 رجب کو جو مناتے ہیں، مسجدوں کو لیٹائیں سجانا، 27 رجب کو مسجدوں کے اندر محفلیں رکھنا، رجب کے مہینے ہی میں معراج ہوئی، اس کی مختلف جو ہے روایتیں علماء سے جو ہے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں۔ ایک تو بہت ہی تاریخ میں اختلافات ہیں، ایک تاریخ کے اندر یوں آتا ہے کہ معراج ربیع الاول کی 7 یا 27 کو ہوئی، یا جو ہے ربیع الثانی کو ہوئی، یا جو ہے رجب کی 27 تاریخ کو۔ بعض کوئی اور مہینہ بتاتے ہیں، اس تاریخ کے بتلانے میں مختلف جو ہے تاریخ موجود ہے، اس لیے رجب کا بھی جو ہے اس کے اندر ذکر ہے، لیکن جو حقیقت جو ہے ہمارے سامنے کوئی پکی تاریخ نہیں ہے، اس لیے ہے جو ہے مسجدوں کو سجانا، مسجدوں کو لائٹوں سے جو ہے سنوارنا، مسجدوں کے اندر جو ہے محفلیں جمانا اور معراج کے واقعوں کو بیان فرمانا، یہ جو ہے یہ بھی ایک طرح کے خرافات میں شامل ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے میرے محترم بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو ہے ہر جمعہ کے اندر معراج کا واقعہ کو بیان فرمائیں، اور جو اصل چیز اس کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تحفے کے طور پر دیا ہے، نماز کی تلقین امت کے اندر کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امت کا بھی فائدہ ہوگا اور علماء اکرام کو بھی اس کا جو ہے اجر عطا ہوگا۔ میرے بھائیو، بزرگ، عزیز دوستو، اسی بات کو میں ختم کرتے ہوئے، اسی بات پر ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں رجب اور شعبان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے مہینے کی جو ہے ہمیں باقاعدگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التماس کرتے ہوئے، اس کی التجا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگ، عزیز دوستو، میرا چینل مومن کی پکار کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے دینی نئی باتوں کو لے کر، تب تک جو ہمیں جو ہے اجازت دیں۔ آپ کا اللہ کا بندہ، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔